چلیں ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، سر آپ کی ہی گفتگو سے آغاز کرنا چاہوں گی. میرے خیال میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے، آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے. کاشی کے شو میں آپ نے کہا جی 90 روز میں الیکشن ہو رہے ہیں. دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ سے اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر. ہم تو کہہ رہے ہونے ڈاکٹر صاحب الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. بالکل ہوں گے الیکشن 90 دن میں ہو رہے، تیاری کریں. بڑی خبر دے رہے ہیں کنڈی صاحب کہ الیکشن 90 دن میں ہو رہے ہیں، تیاری کریں. اور پھر فیصل کریم کنڈی صاحب، ایسا 2 دن میں کیا ہوا کہ آپ نے خود ہی شک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیا؟ پھر بلاول صاحب کی بھی میڈیا ٹاک سامنے آ گئے، پھر آج کے بیانات بھی سامنے آ گئے. کیا فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب تک اندھیرا ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. سب شیڈول آ گیا ہے لیکن الیکشن کا کوئی پتہ نہیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں. اور ہمیں بھی الیکشن کمیشن میں کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کا بھی اعلان کریں گے، ہم آپ کو تاریخ دیں کب الیکشن ہے. بالکل اندھیرا ہے. اور ہم یہی پی ایم ایل این کے اور ان دوستوں سے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہونے چاہیے، ایسے نہ ہو کہ آپ پھر دسمبر جنوری میں ہمیں کہیں کہ ایک اور ٹرک بنائیں اور اس پہ سوار ہوں، پھر ہم الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے ایک مہم چلائیں. کنڈی صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہے 2 دن میں کیا ہوا، اور اتنا خدشہ آپ کو کیوں ہے کہ فیب میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کن بیسس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے ساتھ 2 میرے بھائی بیٹھے ہیں. ان میں سے اگر کسی کو آپ یا مجھے یا میرے 2 بھائیوں کو پتا ہو کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کوئی تاریخ پتا ہو تو پھر بھی بات ہے. میں نے اس لیے 90 ڈیز کا کہا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. اب جو ہے اس دن بھی ہم نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کم از کم جو ہے ڈیٹ تو دے نا. ڈیبیٹیبل ہوگی. ہم نے پہلے الیکشن کمیشن سے میٹنگ کی، ہم نے ان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، پھر انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی ایک ڈیٹ دے دی 30 نومبر. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرا، جیسے میں کہہ رہا ہوں، ہے. کوئی الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے. آپ اگر الیکشن کی ڈیٹ دسمبر، جنوری، فروری جو بھی آپ دے دیں، اس کے بعد ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے. آپ کو یقین دہانی کرائی تھی انہوں نے کہ ہم ڈیٹ دے رہے ہیں کچھ ہی دنوں میں الیکشن کی؟ دیکھیں بالکل ہمارے بڑے ایک اچھے ماحول میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ بھی بہت جلد دے دیں گے. ڈیلیمیٹیشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. جو ہے اب بھٹی صاحب نے تو بالکل جو انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا سب کچھ انہوں نے آئین کو بھی تو ختم کر دیا سب کچھ. دیکھیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس کو ایڈاپٹ پہ نہ چلیں. 3 مہینے 6 مہینے واٹ ایور 9 مہینے 1 مہینہ آپ ایک الیکشن کریں. پاکستان کی عوام کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سے باہر ہیں. آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ اگلی صاحب تو چلیں اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. آپ کے جو کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہلکا بندیاں ہونی ضروری ہیں، معیشت بچائیں، سیاست پہ فوقیت دیں معیشت کو، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ پہلے معیشت کو ٹریک پر لائیں پھر سیاست میں جائیں، یعنی کہ الیکشن میں جائیں؟ نہیں، میں اس کا مطلب ہوگا. دیکھیں جو آپ نے بھی بتایا کہ جے او آئی کے سربراہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور ان کے پارٹی کے لوگوں نے دی، پھر پی ایم ایل این کے دوستوں نے اسٹیٹمنٹس دی اور یہ سیاست شروع ہو گئی کہ ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست. تو انہوں نے اس نظریے سے کہا کہ یہ سیاست نہ کریں، آپ ملک کی معیشت کے متعلق سوچیں. آپ نے اپنا انٹیریئر منسٹر کی پریس کانفرنس دکھائی. میں سپورٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، انہوں نے جو اسمگلنگ ہے اس کو روکا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کے کریک ڈاؤن ہونے چاہیے اور چلتے رہنے چاہیے. اس میں چاہے میں ہوں، چاہے بھٹی صاحب ہیں، چاہے کوئی اور ہے، جو بھی ملوث ہے ان کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. تو اچھی بات ہے کہ اسمگلرز پہ، باقیوں پہ، ذخیرہ اندوزوں پہ یہ چیز اور مافیاز پہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اب بھٹی صاحب نے مجھے بہت بڑی خبر دی ہے کہ ہمارے کوئی 1000 لاڈلے سندھ میں. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے 1000 لاڈلے بھی ہیں، جو انہوں نے میڈیا کے ذریعے بتایا کہ جی اسٹاپ لسٹ میں کوئی نام. اگر دیکھیں کسی کا نام بھی اسٹاپ لسٹ میں فار ایگزامپل میرا ہے تو مجھے بتایا جائے، میں اس پہ لیگل اپنی جو کارروائی ہوگی وہ میں کروں گا. لیکن اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں، اگر سوشل میڈیا کے ریکوری اگر آپ پیسوں کی دیکھیں تو آپ کم از کم IMF کی 80% قسط تو آپ نے اتار دی ہے. روزانہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنے ارب برآمد ہو گئے، اتنے ارب برآمد ہو گئے. ان کی بھائی کدھر ہے وہ ہمیں بتایا تو صحیح. نہ نیب والے برآمد کہہ رہے ہیں، نہ اس کو نوٹیفیکیشن ہے، نہ کہیں بتا رہے ہیں، نہ کچھ ہے. اور جن سے ڈالر تو آیا نا نیچے، جب ہاتھ ڈالا، جب یہ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی تو اس کے مثبت اثرات بھی نظر آنے شروع ہوئے. آج وزیر داخلہ بتا رہے ہیں کس طرح کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو بل ہے تو کچھ کر بھی رہے ہیں. یہ کام تو آپ لوگوں نے کرنے تھے، آپ لوگ ریاست بچانے آئے. دیکھیں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کروں کہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ اتنے ارب برآمد ہو چکے ہیں فلاں کے گھر سے، فلاں کے گھر سے، جو فیک نیوز چلا رہے ہیں. اگر برآمد فار ایگزامپل میرے گھر سے ہوئے ہیں تو کیا نیب نے اس کی کوئی پریس ریلیز دی ہے؟
اگر میرے گھر سے برآمد ہوئے تو میں باہر کیوں آزاد پھر رہا ہوں؟ تو مجھے گرفتار کر لینا چاہیے تھا. جب آپ فیک نیوز سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے. ہاں اگر میں فار ایگزامپل غلط ہوں، آپ مجھے بالکل ٹرائل کریں، میں غلط ہوں مجھے سزا دیں. لیکن آپ اگر اس قسم کے چلائیں گے، کبھی میں فار ایگزامپل اپنے مخالف کی چلاؤں گا، وہ میری چلائے گا، تو اس سے کام نہیں بنتا. ہاں ملک کو جو ہے اکنامیکل کرائسس میں. اور یہ فیک نیوز کون ویسے چلا رہا ہے؟ فیک نیوز چل رہے ہیں نا. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھے نہیں کہ ہمارے 2-3 پارٹی کے لوگوں کے خلاف انہوں نے لگا کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں. اب پچھلے دنوں شازیہ مری صاحبہ کے خلاف آئی کہ 97 روپے سے گھر سے برآمد ہوئے. 97 روپے پتہ ہے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ اور پھر وہ معافیا مانگ رہے کہ جی ہم نے غلط خبر ہو گئی اور ہم سے غلطی ہو گئی اور یہ چیزیں ہو گئی. جب انہوں نے لیگل نوٹس دیا ان کو تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، فیک نیوز ہو گئی تھی یہ چیز. بھائی 97 روپے اگر نیب نے برآمد کیے، کیا انہیں پریس ریلیز دی ہے؟ اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹاپ لسٹ پہ آپ کے کسی پولیٹیکل کارکن کا کسی کا نام نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی بیچ میں میں ایک منٹ ون لائنر، کوئی ایسی شکایت نہیں، کیونکہ وزیر داخلہ سندھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سندھ میں کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، صرف کرمنلز کے خلاف ہو ری ہے جن پہ نیب کیسز ہیں. یہ ان کا بیان ہے. ابھی بیچ میں تھا کہ جی آصف علی زرداری صاحب کو کہہ دیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا جی ملک سے باہر چلے. آج وہ واپس آ گئے، پرسوں واپس آ گئے. اب وہ بیان کدھر چلے گئے؟ اب انہوں نے کہا ان کو واپس بلا لیا گیا. ہمارے کئی ایسے ہمارے پارٹی کے دوست ہیں جن کے خلاف سوشل میڈیا پہ آیا تھا، وہ باہر گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں. دیکھیے ہم نے پہلے آپ بالکل اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، نظریہ ضرورت کے تحت نہیں ہونا چاہیے، پارٹیاں توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پارٹی کو جو ہے توڑ کے دوسری پارٹی میں یا دوسری پارٹی بنانے کے لیے نہیں کرتے، یا آپ کسی کے اوپر کیس بنائیں کہ فلاں پارٹی میں شامل ہو جاؤ تو تمہارے 100 گنا معاف. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کریں، ہم سے شروع کریں، ہم بالکل تیار ہیں، تمام لوگوں کو کریں. لیکن ایسے نہ ہو کہ پھر آپ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی میں بین کر دیا گیا تھا، پیٹریوٹ بنا دی گئی تھی، باقی جماعتیں بنا دی گئی تھی، تو آپ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اغوا برائے تاوان اور اس کے لیے استعمال نہ کریں. ہاں بالکل جو لوگ غلط ہیں ان کو آپ سزا دیں، لیکن آپ اپنی پارٹی بنانے کے لیے، کوئی اور پارٹی بنانے کے لیے لوگ ادھر ادھر سے توڑیں کہ آپ نے جتنی بھی کرپشن کی آپ کے معاف، آپ زمزم سے دھل گئے، آپ فلاں جماعت میں شامل ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، میں ہمایوں صاحب کی طرف جاؤں گی. سر کیا آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ ایک جملہ صرف یہ بٹی صاحب ایک جملہ ہی ایک جملہ جی ایک جملہ. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے قریبی ساتھیوں جو ہے ان کا سٹاپ لسٹ پہ ڈال دیا گیا. یہ دنیا گروپ کا سب اخبار ہے، دنیا اس کی مین ہیڈ لائن تھی اور جس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی. اس میں بلڈرز ہیں، اس میں سیاسی شخصیات ہیں، اس میں ہمدرد ہیں، اس میں لاڈلے لکھا ہوا ہے اور تعداد 1000 سے زیادہ ہے. یہ مین ہیڈ لائن ہے. اور باقی یہ جو فیک خبریں، میں بھی ایگری کرتا ہوں ان سے، جو 97 ارب تو 95 ارب تو 10 ارب تو 20 ارب. لیکن جو جب جتنا یہ اس کی ابھی تک نہ پیپلز پارٹی نے کوئی تردید کی، اور جو میں نے چیک کیا اس میں ہے کہ کافی لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو ابھی جو کہہ دیا کنڈی صاحب نے، آپ کے لیے تردید نہیں ہے جو گفتگو انہوں نے کی ہے؟ نہیں، وہ دوسری کر رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا پہ آصف علی زرداری صاحب گئے تو نہ آئے تو 97 ارب تو 96 ارب تو 95 ارب. یہ تو ایک مستند اخبار ہے جس کی مین لیڈ ہے، سپر لیڈ ہے، اور اس کی ابھی تک کوئی تردید پارٹی کی طرف سے نہیں آئی. ابھی کر دیں تو یہ ان کی مرضی. کنڈی صاحب کر سکتے ہیں آپ تردید؟ اس وقت جو حوالہ بھی دیا انہوں نے، میں نے پہلے کہا ہے، بٹی صاحب نے شاید نہیں سنا، میں نے کہا اگر سٹاپ لسٹ میں صرف اگر انہوں نے خبر دی، اگر نام دے دیں، فار ایگزامپل اگر میرا نام ہے کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو میں اپنی لیگل کارروائی تو کروں گا نا. اب یہ کہہ دیں کہ جی 1000 بندوں کی لسٹ بن چکی ہے اور یہ ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا، یہ ایک مفروضے کی بات ہے. یہ ریفرنس دے رہے ہیں اخبار کا، دنیا اخبار کا. دیکھیں آج ہوم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، اور وہ میں نے بھی دیکھے، شاید آپ نے بھی دیکھا، سندھ کے ہوم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر دنیا اخبار ہے تو دنیا اخبار والوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ نام بھی ذرا شائع کر دیں تاکہ ہم دیکھ لیں جن کے نام ہے، تاکہ اپنی لیگل کارروائی تو کر سکیں. اچھا.